السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ 83 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، 1000 مہینے نازل کرنا کم و بیش اس سے زیادہ افضل، اتنے سالوں میں عبادت کرنے اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے افضل ہے ایک لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے۔ ایک انسان کی عمومی زندگی بھی آج کل تو 83 سال کیا 70-80 سال بھی بمشکل ہوتی ہے۔ 83 سال کی عبادت ایک انسان کی پوری زندگی سے زائد کی عبادت کا ثواب اس لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت سے ہمیں مل سکتا ہے، میسر آ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قطعی الثبوت بات ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ لیلۃ القدر سے متعلق 3 باتوں کا نظر کرم ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جس کا اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اتنی عظیم رات ہے ناظرین تو اس کا کچھ اہتمام، اس کے کچھ تقاضے ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، پہلی بات آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے تہجد کے وقت میں، دیگر اوقات میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس سال اس ماہ مبارک میں مجھے لیلۃ القدر کا قیام عطا فرما، لیلۃ القدر کی رات مجھے اس سال اس ماہ رمضان میں عطا فرما دے۔ بکثرت یہ دعا دن رات آپ خاص طور پہ تہجد کے اوقات میں، دیگر اوقات ممدوحہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے ماہ مبارک کے لیلۃ القدر کی مجھے توفیق قیام کی عطا فرما دے۔ دوسرا، آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ آپ کی رمضان المبارک میں عشاء اور فجر کی نماز با جماعت بالکل قطعاً نہ چھوٹے۔ باقی تینوں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، ظاہری بات ہے فرض نمازیں ہیں، لیکن عشاء اور فجر کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ان دونوں کے درمیان میں تو لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ دونوں تو اصل ہیں، فرض ہیں۔ باقی تو جو آپ نے عبادتیں کرنی ہیں وہ تو نفلی ہیں، ظاہری بات ہے مسنون ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اذکار کرنے ہیں، نفل نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن یہ دونوں تو فرض نمازیں ہیں، بنیادی جڑ ہیں اس رات کی، اس ہر رات کی، اور اسی کا اگر آپ نے اہتمام نہیں کیا، وہی آپ کی بجامات رہ گئی، تو پھر بقیہ رات میں عبادت کا وہ فائدہ اور وہ نور آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو میں نے بتایا تینوں نمازوں کا بھی اہتمام کریں بقیہ، لیکن یہ 2 نمازیں جو ہیں جو ابتدا اور انتہا ہیں اس رات کی، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، اس کا اس پورے مہینے میں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور اگر دن میں آپ کسی معاشی مصروفیات میں مشغول بھی ہیں تو رات کے اوقات کو آپ مغرب کے بعد سے لے کے سحری تک کا تو بالخصوص کوشش کریں کہ فارغ ہو جائیں مغرب کے بعد، بلکہ عصر کے بعد جو تیسری بات آگے آ بھی رہی ہے آپ کو بیان کرتا ہوں، اہتمام کریں اس رات کے حصول کی، اس رات کے آنے کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ سے ایسے گڑ گڑا کے مانگیں کہ اللہ مجھے انتظار ہے اس رات کا، یہ رات مجھے عطا فرما دے۔ اور میں نے بتایا دوسری بات یہ کہ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہو تو ہم جتنا قیام اللیل کا اہتمام کر سکتے ہیں تھوڑا زیادہ اس کا اہتمام کریں، تہجد کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں، دیگر رات کے قیام کا، چاہے آدھا گھنٹہ ہو چاہے 1 گھنٹہ ہو، چاہے جتنا آپ بسہولت کر سکتے ہو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی قیام اللیل کا اہتمام کریں، کیونکہ کیا پتہ وہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو اور وہی عبادات آپ کے کام آ جائیں۔ اور خاص طور پہ جیسے ہی آخری عشرہ داخل ہو تو پھر تو ہر رات میں بکثرت عبادات کا اہتمام کریں، اعمال صالحہ کا جتنا زیادہ قیام کریں، اور طاق راتوں میں تو اور زیادہ اہتمام کریں۔ 21، 23، 25 اور 27 کی جو رات ہے، 29 کی، ان میں تو لیلۃ القدر کے ہونے کی زیادہ پیشن گوئی آپ علیہ السلام کی طرف سے پائی جاتی ہے۔ تو میں نے بتایا پورے رمضان میں تیسری بات کہ قیام اللیل کا جتنا ہو سکتا ہے اہتمام کریں، اور آخری عشرے میں تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کا اہتمام کریں۔ تو یہ 3 باتیں تھیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ نمبر 1، رمضان المبارک کی آمد سے ہی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، گڑ گڑا کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی قیام کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا میں بتایا
عشاء اور فجر کی نماز کا تو با جماعت بالکل اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ بھی پھر دیگر تیسری بات کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ رات کے قیام میں جتنا زیادہ آپ اہتمام کر سکتے ہیں شروع رمضان سے کریں، اور آخری عشر میں تو بکثرت جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ، بلکہ پوری رات کا ہی آپ کوشش کریں، اگر اہتمام کر سکتے ہیں تو پوری رات ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادات میں اور وظائف میں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں۔ عصر کے بعد سے ہی ناظرین کرام ہر دن کوشش کریں، آپ میں نے آپ کو بتایا بیچ میں بھی، فارغ ہو جائیں اپنے معاشی مصروفیات سے، اور عصر کے بعد سے ہی رات کے لیلۃ القدر، ہر رات کو آپ یہ سمجھیں رمضان بھر کی آج لیلۃ القدر ہوگی، اور اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیں۔ اس رات کو طلب کرنے کے لیے ہماری حالت ناظرین کرام ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے ایک شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے کہ جب تک دروازہ نہ کھل جائے، ایک فقیر، ایک غریب آپ کو ملتا ہے اور وہ جب تک مانگتا رہتا ہے جب تک آپ اس کے حوالے کچھ نہ کریں، جس طرح وہ گڑگڑاتا رہتا ہے آپ سے طلب کرتا رہتا ہے، اسی طرح آپ اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے کوشش کریں، طلب کرتے رہیں کہ اللہ مجھے یہ رات عطا فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اپنے رب سے کیا کہوں، اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو یہ دعا مانگ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ اپنے سے متعلق بھی دوسروں کو معاف کر کے سوئیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کے لیے طلب کریں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں یہ دعا کو مانگیں، یہ بہت مسنون دعا ہے، بہت مستجاب دعا ہے لیلۃ القدر سے متعلق۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت بھی فرمائیں گے اور مسلمانوں پہ رحم بھی فرمائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔